اور اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ مالک نے ہمیں پھر اپنا مقرب اور عظمت والا ماہ مقدس ذوالحجۃ الحرام عطا کیا۔ اس ماہ مقدس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ذوالحج اس کا نام اس لیے رکھا گیا، ذو کا معنی ہوتا ہے والا، حج کا معنی حج والا مہینہ۔ اس ماہ مقدس میں کروڑوں لوگ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی زیارت سے مستفید بھی ہوتے ہیں، اور طواف کعبہ کے ساتھ صفا و مروہ، منی، مزدلفہ، میدان عرفات، اللہ کی ان نشانیوں پر جمع ہو کر احرام کی حالت میں رب تعالیٰ کے حضور طے کردہ شرائط کے ساتھ جو مناسک ادا کرتے ہیں انہیں حج کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ 10 دن ہیں، 10 راتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے والفجر ولیال عشر۔ ان 10 راتوں کی اللہ کریم نے قسم اٹھائی ہے۔ تو یہ بڑا مقدس مہینہ ہے، بڑا متبرک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مقدس میں نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے پہلے عشرے کے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت، صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت ابراہیمی قربانی، جانور کی قربانی اور اپنے نفس کی قربانی، خواہشات کی قربانی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے فضل سے ہم قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو ہر جمعے سبقاً پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو، ہمارے فہم میں بھی اضافہ ہو، اور قرآن کریم کی سمجھ کے ساتھ ہمیں روحانی فیوز و برکات بھی حاصل ہوں۔ قرآن پاک چونکہ آفاقی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، اللہ رب العزت نے اس کو سید البشر جناب نبی الانبیاء، سید الانبیاء، سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ قرآن کا ادراک، قرآن کی فہم، قرآن کا شان نزول، جو حقیقی طور پر قرآن کا علم ہے وہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا، اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علم کی خیرات اپنے صحابہ کو عطا فرمائی، اور صحابہ نے وہ علم آگے تابعین کو منتقل کیا، اور تابعین سے وہ علم تبع تابعین تک پہنچا، اور پھر سلف صالحین، پھر اسی طرح اکابرین امت علماء سے ہوتے ہوئے یہ علم جو ہے وہ ہم تک پہنچا۔ سورۃ النساء کی 141 آیات ہم پڑھ چکے، آج آیت نمبر 142 سے ہم سبق شروع کریں گے۔ پچھلی آیات میں منافقین پہ بات ہو رہی تھی، تو آیت نمبر 142 بھی چونکہ انہی آیات کے ساتھ متصل ہے، اور اللہ کریم جل جلالہ منافقین جو دھوکہ دینا چاہتے تھے اللہ کو، مومنوں کو، اللہ اس کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اور منافقین کی جو شکل و صورت تھی، ان کے اعمال تھے، اور اعمال کے اندر جو بناوٹ تھی اس کے متعلق بھی ساتھ ہی ارشاد فرما دیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک منافقین
دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافقین وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور دھوکہ دیں گے۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، منافقوں کی اب نماز کی جو بناوٹ تھی اس کے بارے میں اللہ بات کر رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور منافقوں کی علامت یہ ہے، رب فرماتا ہے محبوب وہ جب نماز میں کھڑے ہوں گے تو سست روی کا شکار ہوں گے، کسالہ، سستی اختیار کریں گے نماز کے اندر۔ یراؤن الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوں گے کہ لوگ انہیں دیکھیں، لوگ پھر کہیں کہ بڑا پکا نمازی ہے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ اللہ کا ذکر تھوڑا کریں گے۔ یہاں پہ 3 نشانیاں منافقین کی بتائی گئیں۔ پہلے چوتھی نشانی یہ ہے، وہ بڑی نشانی ہے کہ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور دھوکہ دیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں، ہر صاحب علم جانتا ہے، اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا، اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا۔ پھر وہ دھوکہ کس کو دیتے تھے؟ اللہ نے کیوں کہا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور دیں گے؟ یخادعون مضارع کا صیغہ ہے جو زمانہ حال اور زمانہ مستقبل پر دلالت کرتا ہے۔ فرمایا وہ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دیں گے۔ اللہ کریم جل جلالہ اس جگہ پہ بھی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حضور کی شان بیان فرما رہا ہے۔ ان لفظوں میں حضور کی شان ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بظاہر ترجمہ پڑھیں گے تو ترجمہ یہ ہے بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور دھوکہ دیں گے۔ حقیقت میں ان لفظوں کے اندر محبوب خدا سرور انبیاء کی شان پوشیدہ ہے۔ وہ شان کیا ہے؟ وہ عظمت کیا ہے؟ منافق اللہ کو دھوکہ تو دے نہیں سکتے، وہ رسول خدا سرور انبیاء کو دھوکہ دیتے تھے، کوشش کرتے تھے حضور کو دھوکہ دینے کی۔ جب جب انہوں نے کوشش کی، اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے محبوب کو مطلع فرما دیا۔ انہوں نے جب رسول خدا کو دھوکہ دینا چاہا، اللہ نے اس دھوکے دینے کی بابت ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ، فرمایا بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ آیت ہے جس طرح وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، بالکل یہ اسی طرح آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ سب کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، حالانکہ اللہ کا ہاتھ نہیں تھا، وہ رسول اکرم کا ہاتھ تھا۔ اور جب غزوہ بدر میں رسول خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں کافروں کی طرف پھینکی، وہ یقیناً اللہ کے محبوب نے ہی پھینکی تھی، لیکن رب فرماتا ہے وما رمیتا، تو نے نہیں پھینکی، اذ رمیتا، جب کہ تو نے ہی پھینکی تھی۔ اے محبوب جب آپ نے کنکریاں پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں ماری تھی، ولکن اللہ رما، وہ تو اللہ نے ماری تھی۔ اسی طرح اللہ رب ذوالجلال اپنے محبوب کی اس آیت کے اندر بھی شان بیان فرما رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے۔ اللہ قیامت تک آنے والے ہر ذی شعور شخص کو بتا رہا ہے کہ جو قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرے، جو اسلام کی طرف مائل ہو، وہ جب دیکھے تو اس کو پتہ چلے کہ محبوب خدا کی شان کیا ہے، محبوب خدا کی شان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی شعر نہیں لکھ دیا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، حضور کو کہا اعلیٰ حضرت نے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، نہیں محبوب و محب میں میرا تیرا، میرے تیرے والی بات ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے حبیب جس نے تمہیں دھوکہ دیا اس نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے تیری اطاعت کی اس نے میری ہی اطاعت کی۔
اور جس نے رسول کا در چھوڑا اس نے اللہ کا در چھوڑ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا پھر خوبصورت ترجمہ کیا، آپ فرماتے ہیں بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، کہ اللہ جو بھی دیتا ہے ان کے وجہ سے دے رہا ہے، اگر ان کی نظروں میں کوئی مقبول نہیں ہے تو پھر وہاں بھی مقبول کوئی نہیں۔ تو اللہ منافقوں کی علامت بھی بیان فرما دی کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کے رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور دوسری ان کی علامت یہ بیان فرمائی کہ وہ نماز جو ہے اس میں سستی کا شکار ہوتے ہیں۔ الامان والحفیظ، یہ آیتیں جن منافقوں کے لیے اتریں وہ منافق دنیا سے چلے گئے، عبداللہ ابن ابی و دیگر، وہ دنیا سے چلے گئے۔ شان نزول ان آیات کا خاص ہے لیکن حکم ان کا عام ہے۔ دیکھنا ہم نے یہ ہے، قرآن سمجھنا یوں ہے کہ کیا ان منافقوں والی علامات ہمارے اندر تو موجود نہیں ہیں؟ یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمیں سبق دے رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیات قرآن کی جو ہیں جن منافقین کی علامتیں بیان کر رہی وہ منافق تو مر گئے، کیا ان منافقوں والی علامات ہمارے اندر تو کوئی نہیں؟ کیا ہم نماز میں سستی کا شکار تو نہیں ہوتے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کا شکار ہوتے ہیں، دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے، اگر کھڑے ہوئے بھی ہیں تو حاضر دماغ نہیں، نماز میں کھڑے ہیں تو حاضر دماغ نہیں، جسم کے جو اعضاء ہیں وہ صحیح اللہ کے حضور ایکٹیو نہیں ہیں، یہ منافقین کی نشانی ہے۔ کیسے کھڑے ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے وہ ان کی حالت ایسی ہوگی کہ اس حالت میں وہ لوگوں کو بس دکھا رہے ہوں گے، یراؤن الناس، کہ لوگ دیکھ لیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور چوتھی نشانی ہے ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں، اس کے بارے میں سن لیجئے کہ وہ اللہ کا ذکر کم کیسے کرتے تھے۔ کیا ہمارے اندر بھی وہ علامت آ تو نہیں گئی؟ اللہ کا ذکر یوں کم کرتے تھے کہ نماز کا وقت بالکل تھوڑا رہ جاتا تو وہ نماز ادا کرتے، ظہر کا وقت ختم ہونے کو ہوتا تو ظہر کی پڑھتے، عصر کا وقت ختم ہونے کو ہوتا، مغرب کا شروع ہونے والا ہوتا تو وہ عصر کی نماز پڑھتے۔ بلکہ واضح طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ مغرب غروب آفتاب کے وقت عصر کی نماز پڑھے، نبی کریم علیہ السلام نے اس کو منافق کی نماز قرار دیا ہے۔ تمام مفسرین نے لکھا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق اللہ کا ذکر کم کیسے کرتے تھے؟ وہ اللہ کا ذکر کم ایسے کرتے تھے کہ نماز کا وقت جب گزر جاتا، بالکل تھوڑا سا وقت رہ جاتا، اس کے اندر وہ نماز ادا کرتے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب نماز کا وقت گزر رہا ہو پھر کیسے ہم نماز پڑھیں گے؟ جلدی جلدی تیز تیز نماز پڑھیں گے، تو تیز تیز نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ نماز تو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق فلاح پا گئے وہ مومن جنہوں نے نمازیں خشوع کے ساتھ ادا کی۔ تو خشیت کا طاری ہونا، ظاہری ارکان کا درست ادا کرنا، یہ قرآن سے ثابت ہے کہ ہمارا خشوع جو ہے، خشوع کہتے ہی نماز کی ظاہری حالت کو بہتر طریقے سے بنانے کو خشوع کہتے ہیں، اور خضوع دل کی روحانی کیفیت کو، دل کے نرم پڑ جانے کو، دل کا اللہ کی بارگاہ میں جھک جانے کو خضوع کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے پھر ان کی اگلی نشانی بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے مذبذبین بین ذالک، وہ کفر اور اسلام کے درمیان متذبذب ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، وہ متذبذب ہیں، متزلزل ہیں، بین ذالک، اس کے درمیان،
یعنی اسلام اور کفر کے درمیان کبھی وہ بھاگ کے مسلمانوں کی طرف آتے ہیں، کبھی وہ بھاگ کے کفار و مشرکین کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ان کی اس علامت کو بھی قرآن کے اندر بیان فرما دیا تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ سبق حاصل ہو جائے ان کو کہ ہم نے کبھی ایسا نہیں کرنا کہ کبھی اسلام کو پسند کر لیا کبھی کفر کو پسند کر لیا، ایسا نہیں کرنا کبھی بھی۔ آج ہمارے کئی دوست ہیں جو یورپ کی مثالیں دیتے ہیں کہ نہیں جی انسانیت تو ہم نے وہاں پہ دیکھی ہے، انسانیت تو ہم نے وہاں پہ دیکھی ہے۔ کوئی انسانیت نہیں ان لوگوں میں، اگر ان میں انسانیت ہوتی تو غزہ کے بلکتے سسکتے جو بچے بچیاں ہیں ان پہ ظلم نہ ڈھایا جاتا۔ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں، انسانیت اگر ہے تو صرف اسلام کے اندر ہے، جس نے واضح طور پر ہمیں پیغام دیا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی جان اور مومن کی جان دونوں کو برابر رکھا۔ کسی مسلمان کو ناحق کافر کو قتل کرنے کا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، کوئی اجازت نہیں۔ فرمایا مسلمان کی بیٹی اور کافر کی بیٹی دونوں کی عزتیں برابر ہیں، مسلمان کی بیٹی، مسلمان کی ماں، کافر کی ماں دونوں کی عزتیں برابر ہیں، مسلمان کی بہن، کافر کی بہن دونوں کی عزتیں برابر ہیں۔ انسانیت کا درس اگر کسی نے دیا ہے تو میرا اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یورپ کیا دے گا؟ اقوام متحدہ کیا درس دے گی؟ وہ تو کٹ پتلی ہیں، انہوں نے تو بس جدھر کی ہوا ادھر کے انہوں نے چلے جانا ہے، ادھر کی بات کریں گے وہ۔ اللہ کریم جل جلالہ اگلی ان کی بات کر رہا ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، لا الہ الا، نہ وہ ادھر کے، ولا الہ الا، نہ وہ ادھر کے، یعنی نہ وہ اسلام کے رہے نہ وہ کفر کے رہے، دونوں طرف سے اپنی چھٹی کروا لی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اللہ فرماتا ہے لا الہ الا ولا الہ الا، نہ وہ مسلمانوں کے رہے نہ وہ کافروں کی طرف کے رہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کبھی راستہ نہیں مل سکتا۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے گا پھر اس کو راستہ نہیں مل سکتا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا، ابو جہل نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ رسول اکرم کو اس نے بھی تو دیکھا تھا۔ جو مستشرقین ہیں نا، ملحدین، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو تمہارے نبی کے چہرے کے اندر جاذبیت یہ تھی کہ جو تمہارے نبی کو دیکھ لیتا وہ کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ ابو جہل نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ ابو لہب نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ عتبہ و شیبہ نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو اس کا جواب اللہ کریم یہ دے رہا ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ گمراہ کر دینا اسے ہدایت کوئی نہیں دے سکتا۔ ان کی قسمت میں رب نے ہدایت لکھی نہیں تھی کہ انہیں ہدایت نصیب ہوتی۔ اب اللہ کریم جل جلالہ منافقوں کی نشانیاں بیان کرنے کے بعد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، اے ایمان والو کافروں کو مومنوں کے سوا کافروں کو اپنا دوست نہ بنانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنانا۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تجعلوا، کہ تم بنا لو، للہ اللہ کے لیے، علیکم اپنے خلاف، سلطانا مبینا واضح ترین حجت، کیا تم اپنے خلاف اللہ کے حضور حجت قائم کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم نے یعنی ایسا کیا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو محبوب رکھا، مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست بنا لیا، تو اللہ کریم فرماتا ہے تمہارے خلاف جانے کے لیے ایک یہی دلیل کافی ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک تم نے اپنے لیے حجت قائم کر دی کہ تم نے مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست بنا دیا۔ دیکھنا ہے یہ قرآن صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون پڑھتے جائیں اور آپ لوگ سنتے جائیں۔ قرآن اس لیے ہے کہ قرآن ہم پڑھیں بھی، اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ، اس کو سمجھیں بھی۔ قرآن کہتا کیا ہے؟
اگلی آیت میں اللہ کریم جل جلالہ منافقوں کی سزا تجویز فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین نچلے درک میں ہوں گے آگ کے اندر۔ جب کسی چیز کے اوپر رکھی جاتی ہے، اوپر کو جائے تو اس کو کہتے ہیں درجات، اوپر جانے کے لیے۔ جب کوئی چیز نیچے کی طرف جس کے سٹیپ ہوں اس کو کہتے ہیں درکات۔ درک ایک کو اور درکات جمع، یعنی درجہ اور درجات، یہ اوپر کو جانے کے لیے جیسے سیڑھی ہے، اور جو نیچے کو جانے کے لیے اس کو کہتے ہیں درک، ایک چیز کو، سٹیپ کو، سیڑھی کا ایک سٹیپ جو ہے اس کو کہتے ہیں درک جب نیچے کو آئیں تو، اور جب اوپر کو جائیں تو اس کو کہیں گے درجہ، نیچے کو آئیں گے تو اس کو کہیں گے درک۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے منافقین۔ یہ ان کے لیے سزا اللہ کریم نے تجویز فرما دی۔ اور پھر اگلا جملہ سنیے، اللہ فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور وہ ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کافروں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، منافقوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، مشرکین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا ہے کافروں کے لیے مددگار کوئی نہیں، مشرکین کے لیے مددگار کوئی نہیں، منافقین کے لیے مددگار کوئی نہیں۔ مددگار اللہ اگر کسی کو بنائے گا تو فقط مومنوں کے لیے بنائے گا۔ اسی لیے الحمدللہ مومنوں کی مدد کے لیے اللہ نے انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا، مومنوں کی مدد کے لیے اللہ نے اپنے ملائکہ کو مبعوث فرمایا، مومنوں کی مدد کے لیے اللہ نے اولیاء کاملین کو بھیجا۔ مومنوں کی مدد کے لیے تو بڑے ہیں، جیسے میں نے پیچھے بھی عرض کیا کہ مومنوں کی مدد کرنے والے تو اس دنیا کے اندر بھی بڑے ہیں، قبر کے اندر بھی بڑے ہیں، اور میدان محشر میں بھی بڑے ہیں۔ مومنوں کی تو مدد ہوتی رہے گی، نہیں مدد ہوگی نہ قبر میں نہ حشر میں تو منافق کی نہیں ہوگی، کافر کی نہیں ہوگی، اور مشرک کی نہیں ہوگی، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یہ دیکھیے آیت ختم کہاں پہ ہو رہی ہے؟ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور منافق ہرگز اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ، مددگار کن کے لیے ہوگا؟ ان لوگوں کے لیے تابو، جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، جنہوں نے اللہ کے دامن کو یعنی دین خدا کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور وہ اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو گئے، ان کے لیے مدد ہی مدد ہے۔ مدد کیسی ہے ان کے لیے؟ اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، پس یہی ہیں مومنوں کے ساتھی، یہی ہیں مومنوں کے ساتھی۔ یعنی مومنوں کے ساتھی کون ہوں گے؟ تابو واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ، جنہوں نے توبہ کر لی، جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی، جنہوں نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا، جو اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو گئے، فاولئک مع المؤمنین، اللہ فرماتا ہے یہی تو مومنوں کے ساتھی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھی ہیں۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ رب ذوالجلال مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ہمیں مومن بن کے رہنا ہے، نفاق سے دور رہنا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ کریم جل جلالہ ایک بات اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرما دی کہ منافق جب توبہ کر لے گا اللہ اس کی توبہ قبول فرما کے رب تعالیٰ اس کو اجر عظیم کا مالک بنا دے گا۔ جب وہ توبہ کرے گا، اپنی اصلاح کرے گا اور اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائے گا، رب کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، اللہ پھر اس کو مومنوں کے ساتھ کرے گا، اس کی مدد فرما دے گا، اس کی پھر مدد ہو جائے گی۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ما یفعل اللہ، اللہ کیا کرے گا، بعذابکم، تمہیں عذاب دے کے، ان شکرتم، اگر تم شکر کرو تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اگر تم شکر کرو تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا۔ اللہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ میرے بندے میرے شکر گزار بنیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو تعلیم ہمیں دی۔ متعدد بار میں نے یہ روایت آپ کو سنائی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ نبی کریم علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ سے تو کبھی گناہ سرزد نہیں ہوا، یا رسول اللہ آپ ہر وقت استغفار کرتے رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ میں زیادہ استغفار کر کے اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ یعنی استغفار کی کثرت اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کا وظیفہ ہے۔ اس لیے ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح کرتے رہنا چاہیے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو رزق وہاں سے ملے جس جگہ سے اس کا گمان بھی نہیں، تو میں آپ کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، مجرب ہے، آپ یہ پڑھ کے دیکھیں، استغفار کی کثرت کر کے دیکھیں، رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ رزق وافر مقدار میں ملے، وہ استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ کریم وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اتنی برکت والی چیز ہے یہ۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ کو یعنی تمہیں عذاب دے کے اللہ خوش نہیں ہوتا۔ اللہ کی خوشی اس چیز کے اندر نہیں کہ تمہیں عذاب دے، اللہ کی خوشی تو اس چیز کے اندر ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ اللہ فرماتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ ہے شاکر اور علیم۔ یہاں میں نے جان بوجھ کے وہ لفظ دوبارہ وہی دہرا دیے، میں نے ترجمہ نہیں کیا۔ اب میں ذرا آپ کو پیچھے لے کے چلوں گا، قرآن فہمی کا اسلوب سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ قرآن کے ہر لفظ کا ترجمہ وہی نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ لفظ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ایک لفظ کے بعد اسی لفظ کا دوبارہ آ جانا، پھر اس کا ترجمہ کچھ اور ہوتا ہے۔ شکر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ شاکر۔ کیا کہتے ہیں؟ شاکر۔ یہاں پہ اللہ کے لیے لفظ شاکر آیا ہے۔ اللہ کس کا شکریہ ادا کرتا ہے؟ اللہ تو کسی کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اللہ کو تو کسی کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کریم جل جلالہ تو اللہ ہے، ساری کائنات اس کی مطیع اور فرما بردار ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، ساری کائنات اس کی شکر گزار ہے، اللہ کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ آیت کے اندر لفظ آ گیا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ ہے شاکر۔ تو یہاں ترجمہ ہم یہ کریں گے، اللہ شکر قبول کرنے والا ہے۔ اللہ شکر قبول کرنے والا ہے۔ یہاں ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ اللہ شاکر ہے، اللہ شکر کرنے والا ہے۔ ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ شکر قبول کرنے والا ہے، اللہ شکر کی جزا دینے والا ہے، اللہ شکر کی توفیق دینے والا ہے، علیماً، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہ میں نے اسلوب آپ کو اس لیے سمجھا دیا کہ بعض دفعہ قرآن پاک میں لفظ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی اس لفظ کا معنی یہ ہے، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا، انہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ یہ عموماً جب ہم ترجمہ کریں گے اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ ہر چیز پر ہی قادر ہے، لیکن اس کا جو صحیح ترجمہ امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، انہوں نے کہا اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر کہہ دیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اس کا مطلب تو پھر کچھ الٹ بھی بنے گا۔ تو ترجمہ کرتے وقت احتیاط ضروری ہے، قرآن پڑھتے وقت احتیاط ضروری ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے ان آیات کے اندر ایک تو منافقین کی واضح طور پر جو برائیاں تھیں، ان کی جو علامات تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرما دی۔ ان میں جو ان کی ایک نشانی اللہ نے بیان فرمائی وہ ہے یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر وہ منافقوں والی خصلت تو نہیں آ گئی؟ کیا ہم
دکھاوے کے لیے نماز تو نہیں پڑھ رہے؟ کیا ہم دکھاوے کے لیے قرآن کی تلاوت تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے جبہ و قبہ دکھاوے کے لیے تو نہیں کر لیا؟ بلکہ میں رات ہی ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کا کیا ہوگا کہ جو لوگوں کو تقریر صرف اس لیے سناتے تھے کہ لوگ انہیں بڑا خطیب کہیں، لوگ انہیں بڑا عالم کہیں، ان کا کیا بنے گا قیامت کے دن؟ تو یہ تو بہت بڑا شرک ہے۔ ریاکاری جو ہے نا، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک اصغر کہا ہے کہ میری امت کثرت کے ساتھ شرک اصغر کے اندر مبتلا ہوگی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بتوں کی پوجا تو نہیں کریں گے، یہ مشرکین مکہ والے کام تو نہیں کریں گے، لیکن یہ ریاکاری کریں گے، ریا کریں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے، صدقہ کریں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے، حج کریں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے، نماز پڑھیں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو جو چیز لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن پھر انہیں کہے گا کہ تم نے جن کو دکھانے کے لیے کام کیا تھا اب ان سے اس کی جزا لے لو۔ جن کو دکھانے کے لیے یہ کام کیے تھے اب ان سے اس کی جزا لے لو۔ جس نے اللہ کے لیے کام کیا ہوگا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، جو اللہ کے لیے خالص ہو کر اللہ کے دین کے ساتھ چلے گا، اللہ کریم جل جلالہ اس پہ پھر کرم فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس بات سے بچنا چاہیے، علماء کو اس بات سے بچنا چاہیے کہ ان کے دل کے اندر یہ بات نہ آئے لوگ مجھے بڑا خطیب کہیں، لوگ مجھے بڑا واعظ کہیں، لوگ مجھے بڑا عالم کہیں۔ اس چیز سے بچنا علماء کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب امام کے اندر ریاکاری نہیں ہوگی تو پھر اس کی نماز کا اثر کچھ اور بہتر ہوگا، اور جب امام کے اندر یہ چیز موجود ہوگی تو پھر اس کی نماز کے اندر بھی وہ اثر پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم سب کو ریاکاری سے بچنا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریاکاری جو ہے یہ شرک اصغر ہے، اور اس سے حد درجہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل سے بچا کے رکھے کہ ہم ریاکاری کریں۔ اور نماز کو نماز کے وقت کے گزرنے کے قریب جا کے پڑھنا یہ بھی منافقوں کی نشانی ہے۔ بات بات پہ جھوٹ بولنا یہ بھی منافقوں کی نشانی ہے۔ وعدہ کر کے مکر جانا یہ بھی منافقوں کی نشانی ہے۔ اور جب لڑنا تب گالیاں دینا یہ بھی منافقوں کی نشانی ہے۔ اس میں مفسرین نے تفسیر یہ کی ہے کہ اب وہ والے منافق تو نہیں ہیں، لیکن ان منافقوں کی خصلتیں اب مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان خصلتوں سے محفوظ فرمائے کہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں۔ اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلہ ذلیلہ سے ہم سب کو ان خصلتوں سے بچائے جو خصلتیں منافقین میں پائی جاتی ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے پھر ایک ان کی خصلت جو ہے ان کو ناپسند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی خوبصورت بات ہے ہمارے لیے، چونکہ قرآن پاک ہماری طبیعتوں کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ ہر علاقے کے لوگوں کا کلچر اپنا اپنا، لیکن ہر علاقے کے لوگوں کو پیدا کرنے والا خالق تو ایک ہے نا۔ اب اللہ کریم نے اتنی خوبصورت بات کی، رب فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ بآواز بلند بری باتوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ لا يحب اللہ نہیں پسند فرماتا اللہ الجہر بلند آواز سے، بالسوء بری باتوں کو، من القول جو تم کلام کرتے ہو، یعنی اللہ کریم جب تم کلام کرتے ہو تو تمہاری جو بری باتیں ہیں اور چیخ چیخ کے جب تم باتیں کرتے ہو اللہ اس کو ناپسند فرماتا ہے۔ یہ علامت بھی منافقین کی تھی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ علامت ہمارے اندر تو نہیں آ گئی؟ میرے اندر تو موجود نہیں، آپ کے اندر تو موجود نہیں۔ اگر ہے تو ہمیں اس کا علاج ابھی سے کرنا ہوگا، اللہ سے توبہ کرنی ہوگی کہ ہم ایسی بات نہ کہیں
جب بات کریں تو چیخ کے بات نہ کریں، جب بات کریں تو بد کلامی نہ کریں، جب بات کریں تو بات بات پہ گالی نہ دیں۔ اللہ فرماتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، صرف مظلوم کو حق حاصل ہے کہ مظلوم جو ہے جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ چیخ کے اپنا اوپر کیا گیا ظلم بتا سکتا ہے، وہ ظالم کی بدخوئی کر سکتا ہے، وہ ظالم کے بارے میں لوگوں کو چیخ چیخ کے بتا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ منع کر دیا گیا کہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں کہ تم چیخ کے چلا کے اور بد کلامی کے ساتھ بات کرو، رب تعالیٰ اس سے منع فرماتا ہے۔ اور اس کی ایک اور تفسیر کی مفسرین نے، وہ یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے لیے بری بات نہ کہو، جب تم اس کے لیے بری بات کہتے ہو تو اللہ کو وہ ناگوار گزرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک شخص کے بارے میں نے اس کے اندر ایک عیب دیکھا ہے، تو کیا میں اس کو بیان نہ کروں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے اندر عیب موجود ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ کسی شخص کے اندر کوئی عیب موجود ہو اور تم اس کی غیر موجودگی میں لوگوں کو اس کا عیب بتاؤ، فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر عیب موجود نہیں پھر تو یہ بہتان ہے۔ اور جب دو بندے لڑ رہے ہوں، ایک گالیاں دے رہا ہے دوسرا سن رہا ہے، جو سن رہا ہے نا اس کی طرف سے جواب اللہ کا فرشتہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعید بن مسیب تابعی رسول، وہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ایک شخص نے آ کر برا کہنا شروع کیا، آپ خاموش رہے، اس نے پھر برا کہا، آپ خاموش رہے، اس نے پھر برا کہا، آپ خاموش رہے، پھر اس نے برا کہا تو سیدنا صدیق اکبر نے جواب دے دیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا تو نبی کریم علیہ السلام اس مجلس سے اٹھ کر جانے لگے، تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میرا جواب دینا آپ کو ناگوار گزرا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جب تک تم خاموش تھے اللہ کا فرشتہ اس کی باتوں کا رد کر رہا تھا، اب جب تم بولے اللہ کا فرشتہ بھی چلا گیا تو میں بھی جانے لگا ہوں۔ یعنی لڑائی سے اس درجہ اللہ کو نفرت ہے، اللہ ہمیں لڑتا ہوا دیکھنا پسند نہیں فرماتا۔ رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں لڑتا ہوا دیکھا، آپ نے دیکھا صحابہ کو تو پسند نہیں فرمایا، اسی طرح ہمیں بھی یہ حکم ہے۔ اور پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی شخص زندہ ہے یا مردہ ہے کبھی اس کی غیبت نہ کرو، یعنی اس کے عیب لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تمہارا کسی کے بارے میں بد کلامی کرنا اللہ کو پسند ہی نہیں۔ مرا ہوا شخص ہے تب بھی اس کے بارے میں اس کے عیب والی بات نہ کرو، اگر زندہ شخص ہے تب بھی اس کے عیب والی بات نہ کرو۔ اس سے منع کیوں کیا گیا؟ منع اس لیے کیا گیا کہ جب تم اس کی غیر موجودگی میں یہ بات کرتے ہو وہ تو اپنا دفاع نہیں نہ کر سکتا۔ میں اگر کسی کے خلاف بات کر رہا ہوں، اس کا عیب لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس وقت وہ بندہ موجود نہیں، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ جب وہ اپنا دفاع نہیں نہ کرتا، وہاں موجود نہیں ہوتا، تو دیکھیے بے شک اس کے اندر وہ عیب ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم جل جلالہ اس کا دفاع کر رہا ہے۔ رب اتنا کریم ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے منع فرمایا سختی سے، بلکہ قرآن پاک کے اندر تو اس غیبت کو اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا کبھی کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کا عیب اس کی پیٹھ پیچھے کبھی بیان نہ کرو۔ کیا تم پسند کرتے ہو ان یاکل لحم اخیہ میتن، کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، تم پسند کرتے ہو؟ فکرہتموہ، پس تحقیق تم اس سے کراہت ہی کرتے ہو، تمہیں ناپسند ہے وہ، تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھاتے۔ اگر مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھاتے تو پھر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کبھی کسی کا عیب اس کی پیٹھ پیچھے بیان نہ کرو۔ کیا ہمارے اندر یہ خصلت تو نہیں؟ اگر ہے تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اگر نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
یہ ہر بندے کو اپنا احتساب کرنا ہے۔ میں آج صبح ہی سوچ رہا تھا کہ ہم سارے ہی کہتے ہیں تحریک انصاف آئی وہ انقلاب لائے گی، پی ٹی آئی نون لیگ آئی وہ انقلاب لائے گی، لبیک والے آئے وہ انقلاب لائیں گے، فلاں تحریک آئی وہ انقلاب لائے گی۔ انقلاب تو دراصل ہر بندے کے اندر سے ہی اٹھنا ہے۔ اگر کسی تحریک کا 2 کروڑ بندہ ہے تو کیا وہ 2 کروڑ بندہ لوگوں پر انقلاب مسلط کرنے کی بجائے اگر وہ 2 کروڑ بندہ اپنی زندگی پہ قرآن کو نافذ کر کے انقلاب والا بن جائے تو انقلاب تو آ گیا۔ ہمارا انقلاب ہے لوگوں پر مسلط کرنے کے لیے۔ اپنے آپ پہ تو ہم محنت ہی نہیں کرتے۔ میں نے آپ کو تقریر سنانی ہے، میں نے اپنے آپ پہ محنت نہیں کرنی۔ آپ لوگوں کو میں نے بتانا ہے کہ سادہ زندگی خود میں نے لگژری زندگی جو ہے اس کو میں نے چوز کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو سادہ زندگی کا درس دینا ہے۔ انقلاب ہر بندے کے اندر سے ہی اٹھے گا، یہاں سے آنا ہے انقلاب۔ ہر شخص جب اپنا ظاہر اور باطن ایک کر دے گا تو انقلاب آ جائے گا۔ جب ہر شخص اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائے گا تو انقلاب آ جائے گا۔ انقلاب ایسے نہیں آنا، جماعتوں سے انقلاب نہیں آتے۔ انقلاب آئے گا ہر شخص انفرادی طور پہ کوشش کرے، میں اپنے گھر کو درست کروں، آپ اپنے گھر کو درست کریں۔ جس کو جو پیغام اللہ اور اس کے رسول کا پہنچ چکا، کیا اس پہ واجب نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو مانے، تسلیم کرے اور پھر اپنے گھر والوں پر نافذ کر دے؟ تو اس لیے اس بات کی کوشش کرے کہ اللہ کا نظام جو ہے اس کو پسند کریں۔ ہم تو بڑے نچلے درجے کے لوگ ہیں۔ میں آپ کو 2 روایات سنا دیتا ہوں۔ حضرت صفیہ جو تھی نا، ام المومنین، ہماری ماں، ان کا قد چھوٹا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ کھڑی تھی، کہنے لگی کہ ان کا قد تو اتنا ہے، اتنا آپ کے قد کے اتنا، یا تو آپ کا قد اتنا ہوتا پھر تھا۔ یہ کیا بات ہے؟ کیا قد چھوٹا ہونا کوئی اتنے عیب والی بات تھی؟ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے عائشہ، تو نے صفیہ کے بارے میں یہ جو جملہ کہا ہے نا، جملہ کیا تھا کہ ان کا قد اتنا ہے، اتنا۔ فرمایا یہ جو جملہ تو نے کہا ہے نا، اس جملے کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی آلودہ ہو جائے۔ یعنی یہ جو تو نے صفیہ کی غیر موجودگی میں ان کے قد کے متعلق بات کی ہے، جس کو ہم پنجابی میں ٹھگنا لفظ کہتے ہیں، تو چھوٹے قد والی انہوں نے کہا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو نے صفیہ کی غیر موجودگی میں وہ بات ان کے لیے کہہ دی کہ اس جملے کو اگر سمندر کے پانی میں ڈالا جائے تو سمندر کا سارا پانی آلودہ ہو جائے۔ اتنا بھی نبی کریم علیہ السلام نے برداشت نہیں کیا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نہ کسی محلے دار کی عزت ہمارے ہاتھوں سے محفوظ ہے۔ کوئی اگر بیٹی جا رہی ہے اس کے بارے میں بات، اگر کوئی بڑی جا رہی ہے اس کے بارے میں بات، اگر کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے اس کے بارے میں بات، اگر کوئی گاڑی پہ گزر گیا اس کے بارے میں بات، ہم تو بیٹھے ہر وقت کرتے ہی گئے ہیں۔ اگر کسی نے گاڑی لے لی، لگتا چرس بیچن لگ پیا ہے۔ اگر کسی نے کوٹھی بنا لی، لگتا چرس بیچن لگ پیا ہے، کدھر اونچی جگہ تے ہاتھ پہ گیا۔ ہم تو مطلب یہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ خدا را سوچیں، ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ بظاہر یہ باتیں بالکل بے معنی سی لگتی ہیں ہمیں، لیکن اندر سے یہ ہمارے روحانی نظام کو کھوکھلا کر رہی ہیں، ہمارے دل کی دنیا اجاڑتی ہیں یہ چیزیں، اور ان باتوں سے ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہ سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا کتنی چھوٹی بات سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہی قد کے متعلق، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تیرا یہ جملہ سمندر کے پانی کو آلودہ کرنے والا جملہ ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کسی انسان کی نقل اتاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کی نقل اتاروں اور مجھے اس کے بدلے میں فلاں فلاں چیز مل جائے۔ نقل اتارنے کو بھی نبی کریم علیہ السلام نے غیبت شمار کیا ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، آپ نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔
بس بات ختم۔ جب نہ تھی اپنے عیبوں کی خبر، رہے دیکھتے دوسروں کے عیب و ہنر، اور جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر، نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ بس اپنا احتساب کر لے، میں اپنا احتساب کروں، آپ اپنا احتساب کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلہ کرم سے ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیمات قرآنیہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔